السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب نعمت چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ ان باتوں سے روزہ نہیں جاتا۔ نمبر 1، بھول کر کھایا، پیا یا جمع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ نمبر 2، کسی روزہ دار کو انفعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے۔ اگر آپ نے یاد نہ دلایا تو گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، اگر روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا، اور چونکہ بھول کر کھا پی رہا ہے اس لیے اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا، لہذا اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ بعض مشائخ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، کیونکہ جوان اکثر قوی یعنی طاقتور ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، چنانچہ اصل حکم یہی ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف یعنی طاقت اور کمزوری کا لحاظ ہے۔ لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی یعنی طاقتور ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ نمبر 3، روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو جو چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے۔ نمبر 4، بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، روزہ نہیں جائے گا۔ نمبر 5، اگر بتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر لوبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 6، بھری سینگی لگوائی۔ اب یہ سینگی کیا ہوتی ہے؟ یہ درد کے علاج کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس میں سوراخ کیا ہوا سینگ درد کی جگہ رکھ کر منہ کے ذریعے جسم کی گرمی کھینچتے ہیں۔ یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، غسل کیا اور پانی کی خنکی یعنی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 8، کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 9، دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 10، کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا، جب بھی نہ ٹوٹا۔ نمبر 11، تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا گیا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو، جب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ نمبر 12، دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب یعنی تھوک کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، اور وہ اتر گئی، روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 13، دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہیں اترا تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا۔ نمبر 14، مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور قصدن نگلی تو چلا گیا۔ نمبر 15، بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہ گیا۔ اگر منہ میں کا لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نگل گئے تو روزہ گیا۔ نمبر 16، صبح صادق سے پہلے کھا یا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں کا سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا، اور اگر نگل لیا تو جاتا رہا۔ نمبر 17، غیبت کی یعنی چغلی کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا،
اور حدیث پاک میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ نمبر 18 جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی اگرچہ سارے دن جنوب یعنی بے غسل رہا، روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصدن یعنی جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ و حرام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس گھر میں جنوب ہو یعنی ناپاک انسان ہو، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 19 تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ نمبر 20 تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل گئے تو روزہ نہ گیا۔ نمبر 21 اسی طرح ناک میں رینٹھ جمع ہو گئی، سانس کے ذریعے کھینچ کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ کریں، شکریہ۔